نئے وزیر خزانہ جناب شوکت ترین اپنے پہلے میڈیا انٹرویو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ اب آپ نے فرمایا کہ ہم ایک میجر چینج جو دیکھیں گے، جو سب سے زیادہ پیلپیبل چینج ہوگی وہ ایف بی آر کے اندر ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر پہ فوکس ہے اور ایگریکلچر کے ذریعے جو ہے وہ آپ کا انجن بنے گا گروتھ کا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو اسکیمز ہیں جنہوں نے کہ واقعی ایک بہت بڑا ایک اسٹیمولس پرووائڈ کیا ہے، جو ہمارا انڈسٹریل ایکسپینشن ہم دیکھ رہے ہیں یا انڈسٹریل گروتھ دیکھ رہے ہیں، ایل ایس ایم میں ہماری بڑی بہتری آئی ہے، یہ جو ٹرف سکیمز ہیں، جو دوسری اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سکیمز تھی، یقیناً ان کا ایک بڑا رول تھا۔ فیصلہ تو سینٹرل بینک کرتا ہے، مگر آپ کا کیا ویژن اس حوالے سے؟ اس ویژن میں ہم نے آج پھر ایک دو چیزیں کی ہیں، اور وہ دیکھیں وہ بھی بہت ریولوشنری ہیں۔ ہم ایس ایم ای کو بڑھاوا دینے کے لیے ہم نے ایک بہت ہی پروگریسو اسکیم اناؤنس کی ہے، جس کے بیچ میں کلین لینڈنگ ہوگی۔ چھوٹا جو ایک قسم کا ایس ایم ای ہے، ایس جو ہے اسمال یونٹ انٹرپرینور، اس کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ اس کے لیے اس کو کوئی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ پروگرام بیسڈ ہوگا، وہ اس کو تو 9% پہ ملے گا جو ہے، اور جو ہم فائنانس کریں گے اس کو اپنا بینک کو تو وہ 1%۔ تو اس کا مطلب ہے بینک کو ہم نے کافی پیسے دیے ہیں کہ وہ اس میں انویسٹ کرے اور اس کو پروفٹیبل بنائے اور اس کو بڑھاوا دے۔ اس وقت پورے ایس ایم ای جو آپ کے بینکنگ سیکٹر میں ہے وہ 1 لاکھ جو کسٹمر ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ کم از کم اگلے 1-2 سال کے بیچ میں یہ ملین کراس کرے، اف ناٹ مور۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کامیاب نوجوان اسکیم جو ہے پروگرام، اور اس کے ساتھ ہم کامیاب کسان پروگرام بھی لا رہے ہیں، اور اس کو جو ہے اس کی بھی ایک تو لمٹس جو ہیں وہ 6 لاکھ سے 10 لاکھ ہے چھوٹے والی سائٹ کے اوپر، اس کو ہم 20 لاکھ لے کے جائیں گے، اور اس کو بھی اسکیل کریں گے، بیکاز ابھی تک تو اس کے کچھ 10,000 سے کم لونز ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم یہ RSPs کے تھرو، اخوت کے تھرو ہم اس کو بیچ میں مطلب ان کو یوز کریں، اور اس کی جو نمبرز ہیں وہ میرے خیال میں ہزاروں میں لاکھوں میں ہونے چاہیے اگلے 3-4 سال میں۔ تو یہ ریولوشنائز کر دے گا، یہ باٹمز اپ ہماری پراسپیرٹی لائے گا، کیونکہ ہم یہ سب سے نچلے لیول سے یہ شروع کریں گے، اور اس کے لوگوں کو ہم امپاور کریں گے، وہ اپنے کاروبار کریں اور اپنا گھر گرہستی کے لیے پیسے بھی جمع کریں اور اپنے ساتھ کسی اور کو بھی ساتھ ملائیں۔ تو یہ جو ہے نا، جو ٹرکل ڈاؤن کی اب یہ اپوزٹ جو اپروچ ہے وچ از باٹمز اپ، اور وہ اس کے اوپر ہم یہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں، اور اس کا یہ امپیکٹ آئے گا، امیڈیٹلی آئے گا۔ آپ دیکھیں گے جب ہم یہ لون دینا شروع کر دیں گے، اور یہ بینکس جو ہیں، ظاہر ہے بینکس خود جب دینا چاہتے ہیں تو وہ بڑی سختی کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو یہ وایا میڈیا ہم کریٹ کریں گے جس کے تھرو یہ دیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گراؤنڈ لیول کے اوپر ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف جب لونز جائیں گے تو اس سے اکنامک ایکٹیویٹی بڑی بڑھاوا ہوگا۔ ترین صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے جب یہ ہمارے جو ریٹس، پالیسی ریٹس وغیرہ جب 3.25% وغیرہ 13.5% وغیرہ ہو گئے تھے، جب تو آپ سراپا احتجاج تھے، اس کے بعد بھی آپ مسلسل، آپ جیسے بہت سارے لوگ جو تھے ان کی تسلی نہیں ہو رہی تھی، آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ اب بھی جو ہمارے پالیسی ریٹس ہیں وہ یقیناً وہ کہیں زیادہ ہے، ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ، ہمارے پالیسی ریٹس یہ جو ہیں یہ ہماری ضرورت سے یا ہمارے حالات کے لحاظ سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ کی وہ جو عدم اطمینان تھا وہ اب بھی برقرار ہے ہمارے انٹرسٹ ریٹس کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، کچھ اب تو جو ہم لوگوں نے یہ ٹیرف انکریز وغیرہ کیے ہیں، تو اس سے جو ہمارا کور انفلیشن ہے وہ بڑا ہے تھوڑا۔ میرا پوائنٹ آف ویو اس پہ بڑا سمپل ہے، یہ جو ہماری ہیڈ لائن انفلیشن ہے اس کو ہمیں ٹارگٹ جو کرنا جو ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ سے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ زیادتی ہے، بیکاز فوڈ انفلیشن کی وجہ سے ہیڈ لائن انفلیشن زیادہ ہے۔ فوڈ انفلیشن کا ڈسکاؤنٹ ریٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے۔ یہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے یہ کریڈٹ کے ساتھ تعلق ہے، کہ جو اینٹیٹیز، جو کارپوریٹ باڈیز، جو حکومت وغیرہ جو کریڈٹ استعمال کرتی ہے اس کو ساتھ اگر ریٹ بڑھا دیں گے تو اس سے اس کی ڈیمانڈ تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جو ہماری جو ہے وہ تقریباً 7% پہ کور ہے، 7% کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ابھی تبدیلی آئے گی،
لیکن جس وقت یہ کور انفلیشن جو 4-5% پہ تھی آج سے 2-3 مہینے پہلے 4 میں، اس وقت گنجائش تھی نا. کور انفلیشن اگر 5% تھی تو ہمیں ڈسکاؤنٹ ریٹ کو نیچے لانا چاہیے تھا، لیکن ہم نہیں لائے. لیکن یہ پروگریٹو اسٹیٹ بینک کا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہو اور وہ یہ سوچے کہ اس کو ہم نے کیسے اس کو ایک بیلنس طریقے پہ بیلنس میں رکھنا ہے. بیکاز آئی بلیو دیٹ فوڈ انفلیشن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ڈسکاؤنٹ ریٹ. تو اب مگر بہرحال آپ کے جو ٹی او آرز ہے، جب پرائم منسٹر نے آپ کو اپوائنٹ کیا تو جو آپ کو ٹاسک دیے اس میں نمبر 1 تھا کہ مہنگائی کم کرو، گویا کہ فوڈ انفلیشن کم کرنی. اور فوڈ انفلیشن کم ہوگی تو پھر آپ تو ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ فوڈ انفلیشن کا ہمارے ڈسکاؤنٹ ریٹ سے اتنا تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال فوڈ انفلیشن کم ہوگی تو شاید اسٹیٹ بینک کی بھی ہمت افزائی ہوگی اور مزید وہ اس حوالے سے ریویو کر سکیں گے. اس محاذ پہ کیا ہو رہا ہے، آپ اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ اور مہنگائی جو کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے اب تک آپ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. میں نے آتے ہی یہ دیکھا کہ یہ فوڈ انفلیشن جو ہے اس میں جو ہمارے چیزہ جو ایلیمنٹس ہیں، جو چیزیں ہیں جس میں وہ کیوں بڑھ رہی ہیں. تو پہلی چیز تو مجھے یہ نظر آئی کہ یہ جو فارمر کو جو پیسے دیتے ہیں اور ایونچولی جو کسٹمر جو ہے اس کنزیومر جو ہے اس کو جو خریدتا ہے اس میں بہت فرق ہے. سو فارمر سے مطلب ہول سیلر کے پاس آتے ہیں، ہول سیلر سے ریٹیل میں بے انتہا فرق ہے. اس میں 300% کا 400% کا فرق ہے. تو ہم نے یہ کہ اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مڈل مین ہے وہ بہت اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، فارمر کو سستا خریدتا ہے اور بہت مہنگا بیچتا ہے. تو ہم نے یہ اس میں جو میڈیم ٹرم تو یہ ہے کہ یہ کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ، کولڈ سٹوریجز، یہ سارا کچھ کریٹ کرنا ہے اور جو آپ کے ایگریکلچر آؤٹ پٹ کو زیادہ کرنا ہے. تو اس سے جو سٹیبلائز ہو جائیں گی پرائسز. لیکن اب کیا کریں، فی الحال کیا کریں؟ تو فی الحال میں نے یہ کہا ہے کہ آپ 4-5-6 ایسی کموڈیٹیز لیں جو ایوری ڈے یوز ہیں. آٹا ہے، چینی ہے، گھی ہے، دالیں ہیں. اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے بیسیکلی آپ اسٹریٹجک ریزروز کریٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس ریزروز ہونے چاہیے پورے پاکستان میں حکومت کے پاس. جب نیچے یہ آپ کا مڈل مین زیادہ بیچ میں چارج کرے آپ اس مارکیٹ میں فلڈ کر دیں. وہ اگر آپ فرض کرو آٹا وہ بیچ رہا ہے اور آپ کے خیال میں مہنگا بیچ رہا ہے تو آپ کے پاس آٹا ہونا چاہیے، آپ اس مارکیٹ میں سستے میں فلڈ کر دیں، اس کی کمر ٹوٹ جائے گی. 1 2 4 6 جگہ آپ کریں گے اس کو، آپ دیکھیں گے یہ بیسیکلی ایک دم اسٹیبلٹی آئے گی پرائسز میں. ہم اسٹریٹجک ریزروز میں بلیو کرتا ہوں. میں بلیو کرتا ہوں کہ ہمارے پاس گندم کے اسٹریٹجک ریزروز ہونے چاہیے، چینی کے ہونے چاہیے، اس طریقے سے گھی اور چند چیزوں کے ہمارے پاس اسٹریٹجک ریزروز ہونے چاہیے کیونکہ یہ ایوری ڈے یوز کی چیزیں ہیں. اچھا، اور اس کے اوپر ہمیں ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ ہم نہیں برداشت کریں گے. تو کب تک آپ کا کیا ٹارگٹ کیا ہے آپ نے کہ عوام کب یہ فیل کرنے لگیں گے اور قیمتیں کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی؟ یہ اقدامات تو یہ تو فی الحال آپ ایک کنسیپچول بات کر رہے ہیں جو میں اندازہ لگا رہا ہوں، لیکن آپریشنلائز یہ ہو رہے ہیں، ہو جائیں گے؟ نہیں یہ کنسیپچول بات نہیں ہے. ایز وی اسپیک اس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے. پہلے تو یہ جو ہے ایڈمنسٹریٹو میں ایکشن لے رہا ہوں کہ یہ جہاں یہ پرائسز بہت فرق ہے آپس میں، وہ کیوں فرق ہے. ہمارے یہ جو ہیں اے سیز اور ڈی سیز وغیرہ جو ہیں جو ڈپٹی کمشنر میجسٹریٹس ہیں، یہ کیا سو رہے ہیں؟ پہلے تو اس کے تھرو ہم کریں گے. ان دا مین ٹائم ہم یہ اسٹریٹجک ریزروز بلڈ کریں گے اینڈ دین وی ول بی ہم وی ول ہٹ دا گراؤنڈ. سو یہ دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ مہینوں اور سالوں کی بات نہیں ہے.